شہید ہو کے جسے کل جہاں ملتا ہے، شہید ہو کے جسے کل جہاں ملتا ہے، ہر سپاہی کی آنکھوں میں مان ملتا ہے۔ مجھے عزیز ہے یہ وطن اس لیے ساتھیوں، مجھے عزیز ہے یہ وطن اس لیے ساتھیوں، یہاں شہادت پہ علی کا نشاں ملتا ہے۔ محترم اساتذہ کرام، والدین اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے ماضی اور حال میں پاکستان کی صورتحال۔ پاکستان دیکھو تو ایک لفظ ہے، پڑھو تو ایک دعا ہے، سوچو تو ایک فکر ہے، بشرط یہ کہ آپ ذاتی مفاد کو چھوڑ کر ملکی مفاد کے بارے میں سوچیں تو پاکستان کسی دریا، پہاڑ یا زمین کے خطے کا ہی نام نہیں، بلکہ یہ تو ایک سوچ اور فکر کا نام ہے۔ اور اسی سوچ اور فکر کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ہاری ہوئی قوم کا بیڑا اٹھایا اور بالآخر 14 اگست 1947 کو انہیں ملک کی منزل تک پہنچا دیا۔ بقول شاعر، ملی نہیں یہ ارض پاک تحفے میں، ملی نہیں یہ ارض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے تو یہ چراغ جلا۔ یہ سچ ہے کہ 1947 کے پاکستان اور آج کے پاکستان میں بہت فرق ہے، کیونکہ 1947 میں قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی اور آج کے پاکستان کو ایک قوم کی ضرورت ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہم نے سائنس میں بہت ترقی کر لی، ہم نے بہت سے ایسے کاموں کو پس پش ڈال دیا جنہیں ہم نے سب سے پہلے کرنا تھا، اور اس میں سب سے سارے فہرست کام قومی یکجہتی ہے، کیونکہ ملک ایٹمی میزائل سے نہیں چلتا بلکہ اتحاد اور یقین محکم سے چلتا ہے، اور میزائل چلانے کے لیے انسانوں کی نہیں حوصلوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ وقت سے مقابلہ کرنے کی صلاحیتیں ہماری قوم میں پہلے بھی تھیں اور آج بھی ہیں، مگر افسوس کہ آج ہمارے ملک میں اتحاد، تنظیم اور ایمانداری کی جگہ جھوٹ، مہنگائی، دہشت گردی اور غربت نے لے لی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کو مارتا ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تفسدوا فی الارض، اے ایمان والو زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں یہ بات واضح کر دی کہ جو فساد پھیلاتا ہے وہ ایمان والا نہیں، اور ایسا مسلمان جو کسی بے گناہ کو مارے اسے مسلمان کہلانے کا بھی کوئی حق نہیں۔ اصل میں یہ لوگ تو مسلمانوں کے دشمنوں کے پیروکار ہیں، جو مذہب اسلام کو پوری دنیا میں بدنام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے۔ اپنی تقریر کا اختتام اس نظم سے کرتی ہوں۔ یہ نظم ہی نہیں، میرے دل کی دعا بھی ہے، اور آپ نے اس نظم کے جواب میں آمین کہنا ہے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تھینک یو۔ خواتین و حضرات، میں آپ تمام لوگوں سے ملتمس ہوں کہ ریفریشمنٹ کا انتظام مکمل کر دیا گیا ہے، تو تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے اپنے پاسز اور ٹوٹلس میں اپنے ہاتھ میں رکھیے گا، ٹھیک ہے، اور برائے مہربانی کسی بھی بد نظمی کا مظاہرہ مت کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اپنی سیٹ پہ بیٹھے رہیے گا، کوئی اٹھنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، برائے مہربانی۔ Now it's time for the next speech maker. The student who is dynamic and multi-talented student. So in a huge clapping welcome. Sayyid Aftab. In the name of Allah, the omnipotent, the omnipresent, the watchful and merciful. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر،
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار. قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. Respectable teachers, honorable guests, my efficient classmates, and the shining star of TLZ, Assalamu alaikum. Today's topic which I have to explain is the creation of Pakistan. Respectable teachers, I will try my best to explain the condition existing in British India just before independence and why it was essential for the Muslim to have a separate homeland, why the Pakistan was created, and now what is the responsibilities of us in this respect to defend the solidarity and sovereignty of this Pakistan. Honorable guests, in United India, the Hindus had a ruling majority of 3-1. The Muslim felt convinced from their long experience and past history that in United India freedom from the British rule would only mean the change of masters. The Muslim already had known the selfish and cruel attitude of the Hindus. Efficient fellows, the Muslim felt that their culture would suffer a great setback and their economic condition would grow even worse. That's why the Muslims demand a separate country for themselves. Dear listeners, the demand of new homeland for the Muslim was not made due to mere religious differences. In fact, there were much vested differences as well as making it possible for the two people to live together. The Muslim believed in equality of all and the right of private property, while the Hindus believed in a caste system. Dear audience, the creation of Pakistan under the leadership of Quaid-e-Azam was to provide the opportunities to the Muslim to have a real freedom and to develop their own culture. Dear teachers, the creation of Pakistan was to embody certain ideals. Among them, the supreme one were the installation of Islamic ideology and Islamic law. The question arises, have we achieved the goals of forefathers who want a free and a free Pakistan? Have we gotten the economical free Pakistan? All the answers, I think, will be in no. Respectable teachers, the creation of Pakistan under the leadership of Quaid-e-Azam was to provide the opportunities for the Muslim to have a real freedom, the opportunity for the Muslim to have an Islamic Sharia and to provide the opportunities of health, education and residence to the citizens of Pakistan, of our motherland. Pakistan, the gift of Allah. Pakistan, the prison of our father, innocent martyrs and great men. I pray to Almighty Allah, the most bounteous, for the everlasting stay of Pakistan on the globe of world. Ameen. I want to finish my speech on the couplet. A poet says, ہم تو مٹ جائے گے اہل وطن لیکن تم کو، ہم تو مٹ جائے گے اہل وطن لیکن تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. Outstanding speech. Let's see which factor is going to be highlighted by the next doer. The student who is enthusiastic, passionate, as well as challenging. In your huge clapping, welcome Miss Shazia. آپ آ جانا بتا. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لبِ کشائی کرنے کی جسارت کر رہی ہوں وہ ہے پاکستان میں حالیہ دہشت گردی، اسباب محرکات اور اس کا علاج. دور تک اندھیرے ہیں، یاس کے بسیرے ہیں، گھات میں لٹیرے ہیں، غاصبوں کے ڈیرے ہیں. کیسی رات چھا گئی صبح آفرین پر، المیاں ہی المیاں پاک سرزمین پر. لا الہ کے دیس میں کشور حسین پر، المیاں ہی المیاں پاک سرزمین پر. یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پاکستان کلمہ لا الہ کی بنیاد پر قائم کیا گیا، اور اس وعدے پر ہم نے اپنے رب سے یہ ملک مانگا تھا کہ ہم یہاں قرآن کا قانون نافذ کریں گے. مگر افسوس، صد افسوس، نصف صدی سے زائد عرصہ گزر گیا مگر ہم آج تک حقیقی پاکستان نہ بنا سکے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، حالیہ دنوں میں دہشت گردی کی لہر ہو،
आए दिन धमाके हों, टारगेट किलिंग या खुदकश हमले किसी खतरनाक सूरत हाल का पता देते हैं, मगर कभी हमने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? कौन है वो लोग जो अहले वतन की जिंदगी को अजीरत बनाना चाहते हैं? क्यों किश्वर हसीन को उजाड़ना चाह रहे हैं? किसके कहने पर मरकज़ यकीन पर बेयकीनी फैलाई जा रही है? साम्राज्यों के रंग पूरा मुल्क खून रंग, अकल रह रही है दंग, हुक्मरानों की उमंग, जानो दिल निसार है आज एक लाइन पर, अलमिया ही अलमिया पाक सरजमीन पर। हकीकत यह है कि अगर हमारा हुक्मरान तबका अहले इल्म व दानिश्वर और सियासतदान संजीदा हो तो इन नासूरों का मुकाबला किया जा सकता है। हकीकत यह है कि अवाम खास सब अपने फर्ज से गाफिल हो चुके हैं, अपनी अपनी दफली अपना अपना रात की मस्ताक सब अपने वतन से गफलत बरतने लगे हैं। ऐसे में दुश्मनाने वतन हमारे वतन को वीरान न करे तो क्या करे? अजीज साथियों, हालिया दहशतगर्दी का अगर जायजा लिया जाए हमारे मुल्क में ऐसा क्यों हो रहा है, तो मेरे नजदीक इसकी सबसे बड़ी वजह तो वही होगी जिसके मुताल्लिक सादिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक वक्त आएगा दुश्मनाने इस्लाम तुम पर इस तरह टूट पड़ेगा जैसा भूखा दस्तरखान पर। फरमाया या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? फरमाया नहीं, तुम तादाद में तो ज्यादा होगे मगर तुम्हें वहन की बीमारी लग जाएगी। फरमाया ये वहन क्या चीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, दुनिया की मोहब्बत और आखिरत का खौफ। इसी तरह एक सबब यह भी है हम आपस में बट गए हैं। जिन कौमों की सफों में इत्तेहाद नहीं होता वो कौमें दुश्मन के लिए करनेवाला बन जाती हैं। हमारी सूरत हाल तो ऐसी है जैसे इल्लामा इकबाल ने कहा था, कहीं फिरका बंदी है तो कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे माशरे में दंगे फसाद की सबसे बड़ी वजह फिरका वारियत है। आप माशरे में कहीं भी नजर दौड़ाएं, मसलन होटल हो, मस्जिद हो या दीनी मदारिस हो, हर जगह फिरका वारियत के हवाले से तरबियत दी जाती है और लोगों को इस बात पर उकसाया जाता है। आप खुद बताइए, हमारा मजहब हमें इस चीज की तालीम देता है। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी अपनी है। अगर हम सब मिलकर इन चीजों को कंट्रोल कर लेंगे तो मुल्क से बेहयाई खत्म कर सकते हैं, मुल्क से ये जंग खत्म कर सकते हैं और फिर से यकजा होकर दुश्मनान इस्लाम को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आइए, अगर हम इस मुल्क को फिर से अमन का गहवारा और जन्नत नजीर बनाना चाहते हैं तो अहद करें, अपने मुल्क में इस्लाम नाफिज करेंगे, अपने मुल्क से बुराइयों को खत्म करेंगे ताकि ये मुल्क हकीकी इस्लामी फलाही मुमलिकत बन जाए। आखिर में तकरीर का इख्तिताम इस शेर के से करना चाहती हूँ, किसी की कमतरी को इज्जतो वकार का नशा, किसी को मालो जर किसी को इक्तिदार का नशा, नशे में धुत तमाम है, नशे तो सब हराम है, ये सब नशे उतार दो मेरा वतन सवार दो। Great speech. In last, I want to appreciate the contest as a whole. All the enthusiastic students tried their level best and presented very actively and confidently. Ladies and gentlemen, once again clapping for all of them. It's time to know who is that lucky winner, and let's see who will carry the day. For this purpose, I would like to call the judge of this speech contest. But Bilal, do you know who is Sir Rehan? Yeah, I know. ऐसी शख्सियत जिन्होंने TLZ की बुनियाद रखने में एक अहम किरदार अदा किया, वो नाम जिन्होंने कभी अपने काम में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ऐसे उस्ताद जिन्होंने ना सिर्फ तलबा व तलबात को इंग्लिश सिखाई बल्कि अपने टीचिंग स्टाइल के जरिए उनके आइडियल पर्सनैलिटी भी बन गए। So please put your hands together for Sir Rehan. आप तमाम हज़रात के सामने हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ने स्पीच कॉन्टेस्ट प्रेजेंट किया और इस स्पीच कॉन्टेस्ट को हम वाइंड अप करते हैं। इस तरह के हमेशा की तरह स्टूडेंट्स की पोजीशंस वगैरह दी जाती हैं। सो आई वुड लाइक टू कॉल अ पर्सनैलिटी ओवर हियर, हिज नेम इज मिस्टर तौसीफ। प्लीज कम टू द स्टेज फॉर कॉन्टेस्ट। इन योर क्लैप मिस्टर तौसीफ। बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट है लेकिन इंतहाई करीबी है, इसलिए जी स्पीचेस ऑब्जर्व करने के बाद